دینے کے لیے پوچھنا اس کے بارے میں، یہ ہے مراجعت۔ من کان عندہ اعتراض او سوال فلیراجع، کہ جس کا کوئی سوال ہو تو وہ مراجعت کرے۔ کب تک پوچھے؟ حتی یعرفہ، یہاں تک کہ اسے اس کی الجھن دور ہو جائے۔ تو اصل میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امت کے جو اساتذہ ہیں ان کی بات ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مقام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اہم مقام ہے۔ کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ الا راجعت فیہ، کہ ہر وہ بات جس کی انہیں معرفت نہیں ہوتی تھی وہ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتی تھیں، یعنی ایک بار سوال، پھر سوال پر سوال، پھر آگے جواب پر، حتی تعرفہ، یہاں تک کہ پوری طرح شرح صدر ہو جاتا تھا۔ اس وصف میں سب سے اہم آپ ہی تھیں، یعنی سوالات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سر فہرست ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یعنی 24 گھنٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی، بالخصوص جب باہر سے گھر تشریف لے آئیں تو جو نئی آیت اتری ہے یا کوئی نیا فیصلہ کیا گیا ہے تو پوچھنے کا موقع، دوسرا پوچھنے کے لحاظ سے جھجک کا نہ ہونا، زوجہ ہونے کی وجہ سے، تو اس بنیاد پر آپ کے سوالات بہت زیادہ ہیں اور بڑے ہی اہم سوال ہیں، یعنی ایسے ایسے مواقع پر کہ شاید آپ نہ پوچھتی تو کتنے باب ادھورے رہ جاتے۔ آپ نے پوچھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، تو وہ امت کے لیے قیامت تک کی رہنمائی کا باعث بنا۔ تو اسی بیس پر یہاں ابن ابی ملیکہ نے آپ کی سیرت بیان کرتے ہوئے یہ وصف بیان کر دیا، کانت لا تسمع شیئا لا تعرف الا راجعت فیہ، سوال با مقصد کرتی تھی، یعنی یہ نہیں کہ جو امتحان لینے کے لیے سوال کیا جاتا ہے یا کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کہا کہ لا تسمع شیئا لا تعرفہ، شیئا موصوف ہے، لا تعرف اس کی صفت ہے کہ جس شے کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا تو اس کے بارے میں راجعت فیہ، مراجعت کرتی، یعنی یہ اچھے طالب علم کی شان ہے کہ اس نے جو کچھ پہلے پڑھا ہوا ہے وہ ہر وقت ذہن میں ہو، اور پھر جو نیا سنے اسے جو ذہن میں ہے اس کے ساتھ منطبق کرے، اور جب پہلے کچھ اور پڑھا تھا اب کچھ اور پڑھا ہے، اب یہ موقع ہے سوال کا کہ آگے تو آج تک آپ نے یہ فرمایا تھا، قرآن کی آیت میں یہ ہے، پہلے آپ کی حدیث میں یہ ہے، اور آج آپ نے یہ فرمایا ہے، تو پھر اس طرح یعنی جو سوال پیدا ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوالات ہیں، یعنی ان کی بنیاد پہلا سارا پکایا ہوا ہونا بھی ہے، اور پھر نئے کا فوراً منطبق کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو جلال طاری تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اتنا وہ مسئلہ نہیں تھا، یعنی وہ جھجک نہیں تھی، اور پھر موقع بھی زیادہ تھا، یعنی عام صحابہ جو باری باری آ کے بیٹھتے ہیں مجلس میں،
یا دن میں کچھ وقت بیٹھتے ہیں یا پھر دور سے کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاگرد ہیں کہ جن کو کثرت سے موقع ملا اور پھر جھجک نہیں تھی پوچھنے میں، اور پھر یہ ہے کہ سوال پیدا ہونے کا بھی موقع زیادہ تھا، کیونکہ پہلا سارا ذہن میں ہوتا تھا اور نئی جو چیز آتی تھی فوراً پہلے کے ساتھ منطبق کرتی تھیں، اور جہاں بھی تھوڑا سا کوئی اختلاف نظر آتا تھا تو وہ پوچھتی تھیں۔ یہ ہے شیء اللہ یعرفہ، یعنی حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی معلومات کے لحاظ سے وہاں پر اعتراض بن رہا ہوتا تھا، تو یہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں یہاں تک کہ معرفت آ جائے۔ اس پر اتفاق ہے کہ ان کے مقام علم پر جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خواتین اسلام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علمی مقام کے ہم پلہ کسی کا مقام نہیں تھا، یعنی علم کے لحاظ سے ان کی تقدیم جو ہے وہ طے شدہ ہے، جس کو غوث پاک نے بھی بیان کیا اور مکتوبہ شریف میں مجدد صاحب اور دیگر نے بھی بیان کیا، یہاں تک کہ ان بعض مسائل ایسے بھی تھے جس طرح شرح معنی الآثار ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مجمع میں فرما دیا کہ اس کا جواب سوائے عائشہ صدیقہ کے کوئی نہیں دے سکتا، یعنی ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا تھا یا معمولات کیا تھے، یعنی ایسے مقامات بھی گزرے ہیں کہ کبار صحابہ بھی اپنے مسائل کا حل ان سے فقہی مسائل کا حل کرواتے تھے۔ اب یہاں ویسے ہی ایک سوال ہے، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا من حُوسِبَ عُذِّبَ، جس کا بھی حساب کیا جائے گا قیامت کے دن، ہر کسی کا ہی ہونا ہے، عُذِّبَ اسے عذاب دیا جائے گا، من حُوسِبَ عُذِّبَ جس کا بھی حساب ہوگا اس کو عذاب ہوگا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حساب تو ہر ایک کا ہوگا، تو ہر ایک کو عذاب ہوگا، اور ادھر قرآن مجید میں ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا حساب جو ہے وہ بڑا آسان ہوگا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فقلت، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حُوسِبَ عُذِّبَ، تو میں نے پھر مقابلے میں جو آیت مجھے لگ رہی تھی کہ آیت تو بتاتی ہے کہ دو کیٹیگریز ہوں گی، کچھ لوگوں کا نامہ اعمال جو دائیں ہاتھ میں ہے کچھ بائیں ہاتھ میں ہے، تو بائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ عُذِّبَ والے ہیں، دائیں والوں کو تو عُذِّبَ نہیں ہوگا، تو دائیں والوں جو ہے وہ تو فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان کا حساب یسیرا ہے تو پھر عذاب نہیں ہے۔ تو سوال بن رہا ہے نا سائیں، تو اس طرح یعنی سینکڑوں سوالات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کے بعد پھر سوالات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زیادہ، لیکن انہیں موقع بہت تھوڑا ملا، یعنی ان کے سوالات پھر صحابہ سے ہیں کیونکہ وہ صحابہ کے شاگرد ہیں اکثر مسائل میں، ان کی عمر 15 سال تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مستضعفین میں سے تھے کہ مکہ مکرمہ سے انہیں ہجرت نہ کرنے دی گئی، تو بہت تھوڑا وقت ملا، وہ بھی بچپن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی ان کو جو مدنی زندگی جو خصوصی طور پر احکام کے نزول کی زندگی تھی،
جس میں مسلسل احکام آ رہے تھے، آیات اتر رہی تھیں، نظام رافض ہو چکا تھا، اور مختلف قسم کی عبادات، یعنی روزہ آیا ہے تو وہ بھی مدنی زندگی میں، زکوٰۃ، حج، جہاد، تو باقی کثیر معاملات، اور اس میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں موجود تھیں. تو اس طرح یعنی کئی اسباب تھے ان کے وسیع المطالعہ ہونے کے اور پھر کثیر السوال ہونے کے. تو یہاں انہوں نے سوال کیا، اور سوال کرنا بے ادبی نہیں ہے. سوال کرنا جس طرح کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاء العی السوال، کہ جو بندہ جاہل ہے اس کی جہالت کا علاج سوال میں ہی ہے. اگر سوال نہ کرے تو جہالت دور نہیں ہوتی. ہر کس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بماند. یہ شعر تو آپ نے سنا ہوا ہوگا نا، منطق جو معقولات میں آتا ہے کہ جو بندہ نہ جانتا ہو، ہر کس کے نہ دانت و بدانت کے بدانت، جانتا نہیں ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، ہے جاہل مگر اپنے جاہل ہونے سے بھی جاہل ہے. جاہل ہے مگر وہ اس سے جاہل ہے کہ وہ جاہل ہے. جاہل ہے مگر وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. تو ایسا بندہ کبھی پڑھ نہیں سکتا کہ جو اپنے جاہل ہونے سے بھی جاہل ہو. اور وہ بندہ جو جاہل ہو اور مانے کہ میں جاہل ہوں تو وہ بالآخر پڑ جاتا ہے. تو اس واسطے ایک ہوتی ہے سنگل جہالت، ایک ہوتی ہے ڈبل. تو ڈبل کو جہل مرکب کہتے ہیں. تو جہل مرکب والا نہیں پڑھ سکتا، جہل بسیط والا پڑھ سکتا ہے. ہر کس کے نہ دانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بماند. تو اس بنیاد پر یعنی سوال کرنا، یہ اس میں برکت بھی ہے کہ میں نے پوچھا تو یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو تو آتے کچھ نہیں تھا، یہ خود پوچھ رہا تھا. تو جو اس طرح اپنی شان میں کمی محسوس کرے وہ پھر چپ ہی بیٹھا رہتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اسے علم نہیں آتا کہ اس نے اپنا علاج ہی نہیں کروایا. تو یہاں پتہ چلا کہ سوال کی بھی ایک شان ہے، وہ با مقصد ہو تو اس سے علم کا دروازہ کھلتا ہے، اور اس سے بے خبری جو ہے بندے کی وہ دور ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حوسب عذب، اب من میں عموم ہے، ہر بندہ جس کا حساب ہونا ہے وہ من میں آ گیا ہے. من اس میں غوث، کتب، ابدال، سارے صالحین، انبیاء علیہم السلام، من حوسب عذب. تو اب جو ہے وہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. واما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کا اب جواب دیا. تو ہر جواب میں بڑی دانش ہے قیامت تک کے جواب دینے والوں کے لیے، کہ ایسے مقام پر جواب دینے کے لیے بنیادی طور پر کیا سوچنا چاہیے. اب آیت بھی برحق ہے اور حدیث بھی برحق ہے، اور مدار ہے سارا لفظ حساب پر، چونکہ دونوں جگہ آیا ہوا ہے. من حوسبہ میں بھی حساب ہے اور سوف یحاسب میں بھی حساب ہے. تو یعنی یہ جو ہم اس لحاظ سے آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اگر جو حساب کا معنی آیت میں ہے وہی حدیث میں ہوتا تو پھر تو تعارض آ گیا، اور جو حساب کا معنی
حدیث میں ہے وہی آیت میں ہے تو پھر تو آپس میں ٹکرا گئی. تو یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہی ہو، لیکن ایک طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فوراً جواب دینے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہاں دو قسمیں بن سکتی ہیں یا دو قسمیں ہیں. یعنی یہ گنجائش بھی یہ نہیں کہ اپنے پاس سے ہی بنا دے کہ نہیں بنتی. تو جس طرح کسی نے کہا میں نے تو وضو کے بغیر کئی بار پڑھی کیوں نہیں ہوتی، تو مطلب بن سکتی ہیں تو پھر ضرور بنائے. تو اگر اس میں نہیں بن سکتی تو پھر اگلا لفظ جو حکم لگ رہا ہے اس زیبا، پھر اس میں سوچے. یعنی یہ بطور مثال اس طرح کے ہزاروں اعتراضات کا یہ جواب ہے. تو پہلا مدار ہے حوسبہ کے معنی میں کہ حساب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے حساب بمعنی عرض، عرض اردو کا، عربی کا عرض یعنی پیش کرنا یا پیش ہونا. اس لیے یہ جو شو کیس ہوتا ہے اس کو معرض کہتے ہیں، اس میں چیز پیش کی جاتی ہے دیکھنے کے لیے. یا پھر ایگزیبیشن یہ جو ہوتی ہے نمائش، اس کو عربی زبان میں معرض کہا جاتا ہے کہ مختلف چیزیں جن کی وہ نمائش ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. تو عرض کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا. تو ایک حساب بمعنی عرض ہے، دوسرا حساب بمعنی مناقشہ ہے. حساب بمعنی تفتیش، پوچھ گچھ. یہ جدید عربی میں مثلا کوئی پی ایچ ڈی کا مقالہ جب مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا مناقشہ ہوتا ہے. یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے خود لکھا ہے یا کسی سے لکھایا ہے، کہ کچھ پروفیسر اس پر بٹھا کے سوالات کرتے ہیں تو وہ اس کے مقالے کا مناقشہ ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دیتے ہیں. کتنا وسیع دروازہ قیامت تک کے لیے جواب دینے کا کھولا. فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. کہ عائشہ صدیقہ وہ جو ہے نا، من حوسبا عذبا، من حوسبا عذبا، اور دوسری طرف فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو عرض ہے صرف نظر مارنا، جس طرح کہ بادشاہ اپنے فوج کو دیکھتا ہے. اور مناقشہ ہے کہ تدقیق اور باریکی سے سارے معاملات کی چھان بین کرنا. تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کے اندر جو حساب ہے وہ بمعنی عرض ہے. اور من حوسب عذب، یہ حساب بمعنی مناقشہ ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا یہ بھی ایک حساب ہے، صرف پیش ہونا. آگے رب پوچھے گا ہی نہیں کہ تو نے فلاں دن یہ کیوں کیا، فلاں رات کو یہ کیوں کیا، یا یہ فرشتوں اس کا ہر دن ہر رات ہر گھڑی سامنے رکھو اس سے پوچھا جائے. یعنی یہ معاملہ نہیں آئے گا، صرف حاضر ہوگا جس طرح کسی عدالت میں کوئی پیش کر دیا جاتا ہے. تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا یہ ہے عرض والا، اور دوسری طرف منحوسبہ یہ ہے مناقشہ والا، کہ جس کا مناقشہ ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی کمی نکل آئے گی. مناقشہ کی صورت میں جب تدقیق ہوگی باریک بینی سے، ہر منٹ کا حساب ہوگا، تو اس میں عذبا یعنی یہ چیز آگے نکل آئے گی. لیکن وہ سب کا نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کا حساب بمعنی عرض ہی ہوگا. اور مناقشہ سے پہلے عرض تو ضروری ہے. مثلا اس میں نسبت مخصوص مطلق کی ہے کہ جس کا بھی حساب بمعنی مناقشہ ہوگا
عرض تو ضرور ہوگا کہ پہلے پیش ہوگا تو پھر آگے تفصیلات چلیں گی کہ اس کی ہر ہر گھڑی کا اب حساب سامنے کرو. لیکن جو بھی پیش ہوگا یعنی جس کا بھی حساب بمانا عرض ہوگا ضروری نہیں اس کا مناقشہ بھی ہو. کسی کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پر جن کا حساب تو ہر کسی کا ہوگا لیکن کسی کا صرف عرض سے ہوگا, کسی کا عرض کے بعد مناقشہ بھی ہوگا. تو یہ جو جن کا صرف عرض ہوگا فسوف یحاسب حسابا یسیرا, ان کی موج ہوگی کہ ان کا آسان سا حساب ہوگا, آگے تفصیلات آئیں گی نہیں, تحقیقات کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا, تفتیش ہوگی ہی نہیں. اور دوسری طرف من حوسب عذب, یعنی جن کا عرض کے بعد آگے تفتیش بھی ہوگی تو پھر ضرور عذبہ ہے. تو اب دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. یہ بھی کہ انبیاء صلحاء کتنے ہیں ایسے کہ جہاں عذبہ نہیں ہے, حوسبہ ہے. تو پتہ چلا کہ وہ حوسبہ اگر لیں گے وہ یحاسب والا جو ہے مطلب صرف عرض ہے ان کے لیے مناقشہ نہیں ہے. اور جہاں مناقشہ ہے وہاں پھر آگے جو ہے وہ عذبہ والی صورت بنے گی. اور من حوسبہ بھی معنی عرض ہے اور نتیجہ جدا جدا ہے کہ ایک جگہ حسابا یسیرا ہے دوسری جگہ عذبہ ہے. تو اب تعارض آ جاتا, یا پھر یہ ہوتا کہ جس طرح من حسابا یسیرا یہاں حساب بمعنی عرض ہے اور من حوسبہ وہاں حساب بمعنی مناقشہ ہے, تو لہٰذا اب کوئی تعارض نہیں ہے. سمجھ آئی ہے نا سائیں؟ اچھا جی. دوسرا جواب پھر اسی کا بعد میں امت نے سیکھ کے دیا کہ اس زبا میں تعویل کی جائے. من حوسبہ اشارہ نیندر بہت ہوندی سائیں, کچھ مراقبے وچ بھی سکھ دن. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں جگہ ایک ہی مراد لیا جائے حساب, لیکن عذبہ کے اندر تعویل کی جائے کہ عذاب کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جو عام ذہن میں آ رہا ہے کہ جہنم میں بھیج دینا, جہنم میں پھینک دینا اگرچہ کچھ وقت کے لیے ہو. ایک ہے عذاب بالنار, دوسرا خود مناقشہ ہی ایک عذاب ہے, یعنی عذاب بشکل مناقشہ, عذاب بشکل مناقشہ, یعنی اور کوئی عذاب نہیں کہ آگے جہنم میں بھیجا جائے. من حوسبہ عذبہ کہ جس کا مناقشہ ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کو ہر گھڑی کا جواب دینا یہ خود ہی ایک عذاب ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی آگے اس کو بندے کو جہنم بھیجا جائے گا, بھیجا تو اس کو جنت میں ہی جائے گا, وہ جہنمی نہیں بنے گا, وہ آگ میں نہیں جائے گا, لیکن اس سے بھی پایا جائے گا. کیسے؟ جو ہر بات کا جواب دینا پڑا ہے. اس کو ہی عذبہ سے تعبیر کر دیا گیا. تو اب بھی جو تعارض تھا ختم ہوا. تعارض تب بنتا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا کا مطلب تو یہ جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا, اور عذبہ کا مطلب یہ جہنم بھیجا جائے گا. تو آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. تو اب جواب جو دیا تو اس میں دونوں میں پتہ چلا کہ دونوں صورتوں میں ہی جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا. یحاسب حسابا یسیرا بھی جنت میں جائے گا اور عذبہ بھی جنت میں جائے گا. تو پھر عذبہ کیا ہوا؟ یہ جو اس سے تفصیلاً تفتیش کی گئی ہے, یہ تفتیش کے لیے کھڑا کرنا
اور ہر چیز پوچھنا اللہ کے دربار کے اندر یہ بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اسے پھر عزبہ سے تعبیر کیا گیا، لیکن جہنم نہیں جائے گا وہ بندہ اور نہ ہی آگ میں پھینکا جائے گا. تو اس طرح یعنی دوسری تعویل عزبہ میں کر کے جواب دیا جا سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوسبہ میں کی اور امت کو سمجھایا کہ ایسے معاملے میں یہاں اقسام بن سکتی ہیں تو اقسام کے ذریعے جواب دینا چاہیے. تو پھر امت نے بعد میں دوسری جہت میں بھی سوچا اور دوسری جہت کے لحاظ سے بھی جواب دیا. اس جواب کو امام نووی نے ذکر کیا. اچھا جی. امامین نے لکھا فی جواز المناظرہ، اس سے مناظرہ کا جواز ثابت ہوتا ہے. یعنی یہ جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ سب نے لکھا کہ فیہ بیان فضیلت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و حرصها و بیان حرصها علی التعلم والتحقیق، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان يتضجر من المراجعة الیہ، یعنی سرکار تنگ نہیں ہوتے تھے اس طرح کہ جب کوئی سوال کرتا تھا تو تنگ نہیں ہوتے تھے. تو یہ بھی یعنی سنت ہے کہ اس طرح طالب علم کی تشفی کرائی جائے، اور شرط ہے کہ وہ بھی پانی میں مدانی نہ ڈالے ہوئے ہو یا کوئی اور وجہ نہ ہو، بلکہ یہی سبب ہو جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سبب تھا. اچھا جی، آگے ہے کہ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ علم پہنچائے شاہد غائب کے پاس. تو یہ 14 صدیاں جو امت کی ہیں ان کا خلاصہ 2 لفظوں میں ہے، شاہد غائب میں. شاہد غائب، شاہد غائب، شاہد غائب، اسی طرح کرتے کرتے 14 صدیاں گزر گئیں. شاہد غائب کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاہد تھے انہوں نے اس وقت کے جو غائب تھے ان تک پہنچایا، اور جو اس وقت غائب تھے ان کے پاس جو شاہد تھے انہوں نے اس وقت کے جو غائب تھے ان کے پاس پہنچایا. یعنی ایک بڑی جماعت اس وقت غائب تھی حجۃ الوداع کے موقع پر جو تابعین تھے، تو جو شاہد تھے انہوں نے غائب تک پہنچایا، سارے صحابہ نے ہی غائب تک پہنچایا.
اب جو غائب تھے اب ان کا آگے دربار لگا ہوا ہے، ان کے پاس لوگ پڑھنے آئے ہیں، تو اب غائب جو ہے ان کے جو شاہد ہیں وہ ان کے پاس پڑھ کے آگے جو اس زمانے کے غائب ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں، یعنی وہ تبع تابعین۔ تو اس طرح مثلا پچھلی صدی کے جو علماء تھے انہوں نے ان کے پاس جو شاہد تھے انہوں نے غائب تک پہنچایا کہ ہم اس وقت غائب تھے، وہ بڑوں کے پاس شاہد تھے تو انہوں نے شاہد نے غائب تک پہنچایا۔ یعنی علامہ عطا بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے پاس شاہد تھے انہوں نے آگے غائب تک پہنچایا، پھر آگے جو غائب کے پاس شاہد تھے انہوں نے آگے غائب تک پہنچایا۔ تو ان دو لفظوں میں ہی 14 صدیاں گزر گئیں کہ شاہد غائب، شاہد غائب، شاہد غائب اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شاہد ہے وہ یہ بات غائب تک پہنچائے۔ پھر یہ مجمع آج کا کروڑوں کا مجمع ہے اور اربوں انسانوں کا ہے، کیونکہ بات صرف یہاں نہیں رکے گی بلکہ اربوں انسانوں تک پہنچے گی۔ حدثنی سعید عن ابی شریح ابو شریح، یہ جو عمر بن سعید ہے عن ابی شریح انہ قال لعمر بن سعید، تو ابو شریح نام کی ایک شخصیت تابی بھی ہے، اور یہاں ابو شریح تابی نہیں بلکہ صحابی ہیں، یعنی اسلام میں صحابہ علیہم رضوان کے قاضیوں کے بعد سب سے بڑے قاضی کو قاضی شریح کہا جاتا ہے۔ وہ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسلمان ہوئے تھے اور پھر چیف جسٹس قرار پائے تھے، اور یہ ہیں ابو شریح، یہ ہیں صحابی۔ عمر بن سعید اس کو کہتے ہیں عمر اشدق، باچھوں والا عمر۔ تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعید کو کہا اس حالت میں کہ یہ عمر بن سعید لشکر بھیج رہا تھا مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے، یبعث البعوث الی مکہ تھا، اور یہ گورنر تھا مدینہ منورہ کا۔ مکہ مکرمہ کے خلاف لشکر بھیج رہا تھا، یعنی یہ یزید کی طرف سے گورنر تھا،
عمر بن سعید، جس کو عمر اشدق کہتے ہیں، باچھوں والا، اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے، حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے ہیں اور یہ آگے ان کے بیٹے ہیں، اور ادھر حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی ہیں، تو ان کی شادی تھی حضرت زبیر کے ساتھ، جو زبیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے۔ تو ان سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھروں میں سب سے پہلا جو بیٹا پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے، اور البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا کہ ان کو جب ولادت ہوئی تو کپڑے میں لپیٹ کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگائے گئے اور تکبیر کی صدائیں بلند کی گئی، یعنی ولادت کا جشن ان کا اس طرح منایا گیا، چونکہ وہ پراپگنڈا کر رہے تھے مشرکین مکہ کہ یہ سارے نامرد ہو گئے ہیں، اب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور اس طرح کی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت پر یوں جشن منایا گیا باقاعدہ جلوس کی شکل میں، اس پراپگنڈے کے جواب میں۔ تو جس وقت یزید پلید کا دور آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ تو یہ عجیب اتفاق تھا کہ ایک طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا انکار کیا، تو ساتھ ہی نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کا انکار کیا۔ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مقدم تھے درجے میں، مرتبے میں، تو ان کی شہادت پہلے ہوئی، اور نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بعد میں ہوئی۔ دونوں ہی یزید کے خلاف اور یزید کی باقیات کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت تو یزید کے مرنے کے بعد ہوئی، لیکن وہ باقیات یزید کی ہی تھیں جن کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ پہلے یہ جو موقع ہے لشکر بھیجنے کا، ابھی یزید زندہ تھا جب یہ اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ لشکر بھیجا جا رہا تھا مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے، تو جب یہ لشکر بھیجا گیا تو جا کے منجنیقیں لگیں گولہ باری کرنے کے لیے، چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اندر شہر میں تھے، تو باہر جا کے انہوں نے منجنیقیں نصب کی جو اس وقت کی توپیں ہوتی تھیں پتھر برسانے والی۔ تو اتنے میں پیچھے سے یزید مر گیا، تو جب یزید مرا تو یہ لشکر سارا واپس چلا گیا، تو دوبارہ پھر لشکر آیا حجاج بن یوسف کی قیادت میں، اور اس وقت پھر ابن زبیر شہید ہوئے۔ دوبارہ جب لشکر آیا، وہ شدید یعنی جنگ ہوئی اتنی شدید کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے، اور بہت سے حجاج بن یوسف کے ساتھ مل گئے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ پورا مکہ مکرمہ کا محاصرہ تھا، تو باہر سے کوئی چیز کھانے پینے کی اندر نہیں جا سکتی تھی، تو کئی دنوں تک جنگ ہوتی رہی۔ اس طرح کر کے پھر یعنی ان کے پاس چونکہ پوری پاور تھی اور ان کے پاس صرف چھوٹا سا علاقہ تھا، اور وہ بھی جا کے انہوں نے اوپر سے حملہ کر کے ان کو معصور کر دیا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے کچھ بیٹے بھی بالآخر حجاج کے ساتھ مل گئے، یعنی اتنا مقابلے میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ یہ لکھا ہے اس نے البدایہ والنہایہ میں۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب ساتھی شہید ہو گئے اور ساتھی کچھ مخالف دھڑے میں جا کے مل گئے، تو حضرت
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے مسئلہ پوچھا اپنی امی جان سے. یعنی ابھی تک 74 ہجری تک زندہ تھیں حضرت اسماء، جو ہجرت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا غار میں لے کر گئیں، ذات النطاقین جن کو کہا گیا. تو حضرت اسماء مکہ مکرمہ میں تھیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اور ان کی بڑھاپے کی وجہ سے بینائی ختم ہو چکی تھی آنکھوں کی. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا میرے بیٹے کہ یہ جو تم نے کام شروع کیا تھا جس کی وجہ سے نوبت لڑائی کی آئی، تو اس کا سبب کیا تھا؟ یعنی یہ حضرت اسماء کا یہ بیان بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے کہ تم نے یزید سے کیوں ٹکر لی تھی، یا یزید کے پچھلوں سے بھی تو نے صلح نہیں کی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو ان کا سبب یہ تھا کہ یزید باطل تھا، تو میں باطل کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ ساتھی اگر نہ رہیں باطل تو پھر بھی باطل ہی رہتا ہے، ساتھی تھوڑے ہو جائیں باطل پھر بھی باطل ہی رہتا ہے، باطل تو حق نہیں بنتا. بندہ خود شہید ہو جائے باطل تو پھر بھی باطل ہی رہتا ہے. تو آج تجھے کیوں یہ خیال آ رہا ہے کہ چونکہ ساتھی تھوڑے ہو گئے ہیں، اب میرے ساتھ کوئی نہیں رہا یا شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی فرمایا جب حق تجھ سے جدا نہیں ہوا تو پھر تمہیں اسی رستے پر قائم رہنا چاہیے جس رستے پہ تم پہلے قائم تھے، کیونکہ تم نے یہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تمہیں پیسے کا زور تھا تو لڑائی کرنی چاہیے کسی سے چونکہ پیسہ بڑا ہے، یا یہ ہے کہ چونکہ دوست بہت ہیں کسی سے لڑ جانا چاہیے. تو تم یزید کے خلاف اس لیے نہیں لڑے تھے کہ تمہارے پاس پیسے کا زور تھا یا دوستوں کی قوت تھی، تو ان کے لیے تم تو لڑے ہو حق کی وجہ سے. تو حق آج بھی تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھی شہید ہو جائے حق تو نہیں شہید ہوا، ساتھی چھوڑ جائیں حق نے تو نہیں چھوڑا. تو پھر فرمایا کہ یعنی تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم دستبردار ہو جو تم نے اعلان کر رکھا، چونکہ اس علاقے میں امیر المومنین حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہا گیا، لوگوں نے آپ کی بیعت کی یزید کے مقابلے میں. تو آپ نے فرمایا کہ آج اگر تم گرفتاری پیش کرتے ہو کہ مجھے گرفتار کر لو تو یہ جائز نہیں، تم حق پر ہو، حق پر ڈٹے رہو یہاں تک کہ شہادت ہو جائے. تو اس کے بعد انہوں نے حضرت اسماء نے کہا کہ بیٹے میرے قریب ہو، تو اس طرح کر کے انہوں نے ہاتھ پھیرا چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے زرہ پہنی ہوئی تھی. تو حضرت اسماء نے کہا کہ بیٹے جس نے شہادت لینی اس کو زرہ کی کیا ضرورت؟ تو اتنی دلیر ماں تھیں کہ آخری وقت جب وہ کچھ نرمی لینے گئے تو انہوں نے زرہ بھی اتروا دی، تاکہ زرہ اتار کے نکلو تم حجاج بن یوسف کے مقابلے میں. تو اس طرح پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی باقیات کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور کئی دنوں تک آپ کا جسد خاکی ہجون پہاڑی پہ لٹکا دیا گیا. یعنی حجاج بن یوسف کی طرف سے کہ کوئی کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. یہ ہجون پہاڑی یعنی جنت المالا جو قبرستان ہے اس کے ساتھ والی پہاڑی ہے. تو پھر حضرت اسماء جو ہیں وہ گئیں، انہوں نے یعنی اتروایا جسد خاکی وہاں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر ان کی تدفین ہوئی. تو شہادت کے بعد حجاج بن یوسف آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا دیکھو تیرے بیٹے نے میری مخالفت کی تھی تو میں نے اس کی
زندگی برباد کر دی ہے، اچھا تھا کہ میرے خلاف نہ نکلتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی۔ تو وہ پھر حضرت اسماء پہ بھی حملہ آور ہوا، یعنی آپ اگرچہ بوڑھی تھیں، نابینا تھیں، اس نے بے ادبی کی، لیکن حضرت اسماء نے جو حق تھا وہ اس کے منہ پہ بھی بیان کیا۔ تو یہ جو پہلا موقع تھا جب عمر بن سعید اشدق لشکر بھیج رہا تھا، تو صحابی رسول حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا اذن لی ایھا الامیر، امیر مجھے اجازت دو، یعنی امیر ہے یہ عمر بن سعید، کیا اجازت دو؟ احدث کا قولا، میں تمہیں ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو میں تمہیں حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ تمہید بنائی تاکہ وہ توجہ کرے، یہ نہیں کہ بتائے بغیر ہی حدیث پڑھنا شروع کر دیتے، مجھے اجازت دو کہ میں تمہیں حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ کون سی حدیث؟ قام بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ کس دن؟ الغدا من یوم الفتح، فتح مکہ کے اگلے دن، یعنی مکہ مکرمہ میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی تھی، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ آگے پھر یہ ساری تاکید ہے، سامعت اذنایا، میرے کانوں نے اسے سنا، یعنی میں نے کسی سے سنی ہوئی نہیں سنانا چاہتا، میں خود گواہ ہوں، میرے کانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے۔ وواہ قلبی، میرے دل نے یاد کیے۔ وابصرت عینایا، میری آنکھوں نے دیکھا، یعنی میں دیکھ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کو۔ حین تکلم بہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی۔ یہ ساری بات تھی، سچویشن اس لیے بیان کی کہ میں بھولا کچھ نہیں، ہر چیز مجھے یاد ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی تھی جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اور تم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اچھا جی، حمد اللہ و اثنى علیہ، تو وہ یعنی چپ ہوا عمر بن سعید۔ تو آپ نے حدیث سنائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خطبہ پڑھا، جو فتح مکہ کے بعد دوسرا دن تھا، خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا ان مکہ تھا حرم اللہ، مکہ کو حرم اللہ نے بنایا ہے، ولم یحرمہ الناس، اس کو لوگوں نے حرم نہیں بنایا، حرمت والا۔ فلا یحل لامرئ، نہیں ہے حلال ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا نہیں حلال؟ یہ فاعل ہے لا یحل کا، ان یسفک بہا دمن، کہ وہ مکہ مکرمہ میں خون بہائے۔ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، کافر تو کافر ہے، لیکن کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں خون بہائے۔ خون تو کیا، ولا یعدد، ولا یعدد بہا شجرہ، وہ کوئی درخت نہیں کاٹ سکتا، مومن مکہ مکرمہ کا درخت نہیں کاٹ سکتا۔ یہ تقریر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج تم فوج بھیج رہے ہو مکہ مکرمہ میں لڑائی کے لیے، تو وہاں خون بہایا جائے گا، تو میں اس لیے تمہیں حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ، کہ لشکر نہ بھیجو، کیونکہ وہاں لڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ درخت کاٹنا، درخت کی ٹہنی کاٹنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں خود سوال کا جواب سرکار نے گفتگو کرتے ہوئے دیا، جب روکا کہ قیامت تک کے لیے
لڑائی نہیں ہوگی مکہ مکرمہ میں. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا. اے میرے صحابہ، اگر کل قیامت تک کوئی یہ کہے کہ میں بھی مکہ مکرمہ میں لڑائی کروں گا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حملہ کیا تھا تو پھر انہیں جائز تھا تو مجھے بھی جائز ہے. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ، اگر کوئی باب تفاول ہے، تکلف سے رخصت بنانا، اگر کوئی سینہ زوری سے اپنے لیے چھٹی سمجھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹی تھی تو میں بھی چھٹی لے لیتا ہوں، میرے لیے بھی جائز ہے. لیکن اگر کوئی رخصت بنائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاد کو دلیل بنا کر مکہ مکرمہ میں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ لشکر لے کر آئے، اس قتال کو اگر کوئی دلیل بنائے، فقولو، تو اسے کہو. یہ سرکار جواب پکوا رہے تھے، اور یہ حدیث میں حصہ تھا جو آگے عمر بن سعید کے سامنے پیش کیا. فقولو، تم کہنا، ان اللہ قد آذن لرسولہ، کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام پہ قیاس نہ کرو، کیونکہ ان کو تو اللہ نے اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی. لہذا سرکار کا قتال مکہ مکرمہ میں اور ہے، تمہارا اور ہے. وہ حلال تھا، تمہارا حرام ہے، کیونکہ وہاں تو اجازت تھی. ان اللہ قد آذن لرسولہ. تو یہ وہ مقام ہے کہ ہر امت، ہر سنت سرکار کی امت کے لیے سنت نہیں ہے ہر کام. اب وہاں مکہ مکرمہ میں قتال سرکار سے ثابت تو ہے، مگر آگے امت کے لیے سنت نہیں ہے، کہ سرکار کی خصائص میں سے. ان اللہ قد آذن لرسولہ ولم یأذن لکم، سرکار کے لیے تو اذن تھا، تمہارے لیے اذن نہیں ہے، اللہ نے اذن نہیں دیا. فرما وَإِنَّمَا آذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، مجھے بھی اللہ نے دن کے کچھ ٹائم میں اذن دیا، پورا دن بھی نہیں. یعنی مکہ مکرمہ پہ جب حملہ ہوا جس دن، تو اس دن کے کچھ حصے میں اللہ نے مجھے اذن دیا. ثم عادت حرمتها اليوم، پھر فرمایا اب دوسرا دن ہے آج، تو اب حرمت واپس لوٹ آئی ہے. آج میرے لیے بھی جائز نہیں کہ میں اس میں قتال کروں، کل جائز تھا، وہ بھی دن کا کچھ حصہ. پھر حرمت لوٹ آئی ہے، کحرمتہا بلم سے، جس طرح کے قتال سے پہلے ایک دن میں حرمت تھی، آج اسی طرح حرمت ہے. وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ ہے ترجمۃ الباب. اب اس حدیث میں کتنے موضوعات ہیں، یعنی 40-50 تو بتائے جا سکتے ہیں، لیکن ترجمۃ الباب ایک ہے، باب لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. تو باقی یعنی موضوعات علمی، سیاسی، اعتقادی، وہ سارے موجود ہیں. فقیل لأبی شریح، تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے عمر بن سعید کو یہ حدیث سنائی تو اس پر کوئی اثر ہوا اس حدیث کا کہ رک گیا ہو لشکر بھیجنے سے، یا کچھ ٹھنڈا ہوا ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ فقیل لأبی شریح ما قال عمر، عمر نے کیا کہا؟ تو ہر بندے کی آگے اپنی دلیلیں، اپنا کتنا بڑا جھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی اس نے اپنا موقف کی بات گڑی ہوئی ہوتی ہے. تو عمر بن سعید نے حدیث سن کے آگے سے کہا یہ حدیث یہاں نہیں لاگو ہوتی. کس طرح؟ انا اعلم منک یا ابا شریح، مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے اس حدیث کا، یعنی یہ جو تم بتا رہے ہو کہ مکہ مکرمہ میں لڑنا حلال نہیں، یہ مجھے زیادہ پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی کروں گا. کیوں؟ ان مکہ لا تعیز آسیہ، کہ مکہ کسی آسی کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارم بدمن، اور جو قتل کر کے بھاگ گیا مکہ اسے پناہ نہیں دیتا. تو معاذ اللہ یہ الزام لگایا کہ یہ عبداللہ بن زبیر تو قاتل ہیں، قتل کر کے مکہ مکرمہ میں چھپے ہوئے ہیں. تو
تو اب نکالنا ہماری مجبوری ہے. یہ زمین میں انہوں نے فساد پھیلایا ہے، یہ ہمارے نافرمان ہیں، یعنی ہمارے تو مراد پھر یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ہم امیر ہیں تو ہمارے یہ نافرمان ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حل میں جرم کر کے حرم میں داخل ہو گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہ جب ایک مجرم بندہ پناہ لے حرم کے اندر، تو پھر وہ مستثنا صورتحال ہے حدیث سے. یعنی یہ اس نے ایک اپنی گھڑی ہوئی سوچ جو ہے، یعنی غلط الزام لگا کر حضرت عبداللہ بن زبیر پر، پھر ان کے لیے یہ کہ کہا کہ حدیث نہیں روکتی، ہم جو کریں ہم کریں. اس سلسلہ میں حدیث جو ہے وہ ہمیں رکاوٹ نہیں بنتی، چونکہ ہم نے جس کو نکالنے کے لیے یہ کرنا ہے وہ بندہ معاذ اللہ مجرم ہے، اور مجرم کو نکالنے کے لیے ہمیں یہ کارروائی کرنی پڑے گی. تو اس طرح کر کے حدیث سن کے بھی وہ باز نہ آیا اور اس نے لشکر بھیج دیا مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے. لیکن آگے یزید کے مرنے کی وجہ سے یہ لشکر واپس ہوا، اور دوبارہ پھر حجاج بن یوسف اس کو لے کے آیا، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. تو کتاب العلم کے لحاظ سے جو ہے وہ درمیان میں یہ آخری لیبلغ العلم الشاہد الغائبہ. تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو حاضر و غائب تک تم نے بات پہنچانی ہے، تو انہوں نے اپنا فریضہ سر انجام دے دیا اور وہ حدیث پہنچا دی. واقعتاً ایسے ہو تو پھر تو مستثنا ہوگا، یعنی جس طرح پیچھے اب یہ چھپ گئے تھے آ کے ایرانی حرم پر قبضہ کر لیا تھا، تو اب وہ مجبوراً نکالنا پڑے گا. ایسا جب حرم کی کاروائیاں ساری معطل ہو جائیں، نہ نماز ہو سکے نہ جماعت ہو سکے، تو پھر وہ مجبوراً ہوگا. اچھا جی، چلو الحمدللہ السلام علی رسول اللہ. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہم بارک لنا فی الامور کلها وصلی